اپریل 2022 میں جب عمران خان سے حکومت چھینی گئی تو اس وقت سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ عمران خان کا مستقبل اب کیا ہوگا۔ آج جب تحریک انصاف کو کرش کرنے کی ہر کوشش آزمائی جا چکی ہے تو زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص نون لیگ کا مستقبل اب کیا ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے جنگ مول لے کر کوئی سیاسی جماعت اپنی سیاست جاری نہیں رکھ سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کے انتخابی امیدوار اغوا کر سکتی ہے، زبردستی ان سے پریس کانفرنسز کروا سکتی ہے، استحکام پاکستان پارٹی بنا سکتی ہے۔ عمران خان کی شادی پہ سوالات اٹھانے سے لے کر سینکڑوں مقدمات قائم کر دینے تک ہر حربہ عمران خان کے خلاف برتا گیا ہے۔ عمران خان کے قریبی لوگوں کو بے پناہ اذیتوں سے گزارا گیا۔ اس وقت کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس حد تک چلی جائے گی کہ احاطہ عدالت سے عمران خان کو زبردستی گرفتار کر لیا جائے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال اگر عمران خان کے ساتھ نرمی برتیں گے تو ان کی ساس کا سکینڈل بنا دیا جائے گا۔ بہرحال عمران خان کے ساتھیوں میں سے ایسے بھی تھے جو روتے ہوئے انہیں چھوڑ کر گئے، اور ایسے بھی تھے جو اپنی خوشی سے عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ٹاؤٹ بن کر رہ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافیوں سے شیخ رشید جیسے لیڈروں کے انٹرویو کرائے گئے، لیکن عمران خان آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ غالب نے کہا تھا، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ اب عمران خان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھل رہے ہیں، تو اب نون لیگ کا مستقبل کیا ہے؟ وہ تو اسی وقت تک حکومت میں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اسے حاصل ہو، لیکن عمران خان کے خلاف اپنے سارے پتے کھیل لینے کے بعد اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد خود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حالت بھی پتلی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نکالنے کے بعد پاکستانی معیشت کو سدھار نہ سکی، بلکہ وہ بری طرح بگڑ گئی۔ ڈالر اور تیل کی قیمتوں میں 100 روپے کا اضافہ ہوا اور بجلی کی قیمت تیزی سے بڑھی۔ ان تینوں چیزوں نے معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس ساری صورتحال میں دیکھنا اب یہ ہوگا کہ خود جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مستقبل کیا ہے۔ اگر عمران خان تمام تکالیف کا سامنا کر کے بالآخر جیل سے نکل آتے ہیں اور اگر تحریک انصاف الیکشن جیتنے کے قابل بھی رہتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا مستقبل تاریک ہے۔ شاید اسے اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا پڑے۔ اسٹیبلشمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے بھی پر کاٹے، لیکن عمران خان کو وہ اپنے سامنے سر بسجود کرنے میں ناکام رہی۔ پچھلے 77 سال میں اسٹیبلشمنٹ تقریباً ہر قسم کا سیاسی رول نبھا چکی ہے۔ ایوب خان کی شکل میں وہ فاطمہ جناح کا مقابلہ کر چکی ہے، الیکشن جیتنے کے باوجود شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار نہ دینے کا نتیجہ دیکھ چکی ہے، سیاسی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا چکی ہے، مشرف ایوب خان اور ضیاء الحق کی صورت میں براہ راست مارشل لا لگا کر حکومت کر چکی ہے، یا آج کل کی صورتحال میں بالواسطہ حکومت کر رہی ہے۔ اگر یہ سب تجربے اسٹیبلشمنٹ ماضی میں آزما نہ چکی ہوتی تو شاید کب کا وہ ایک باقاعدہ ماشاء اللہ نافذ کر کے خود حکومت چلا رہی ہوتی۔ تو آج اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوال یہ ہے کہ عمران خان کا اب کیا کیا جائے؟ انہیں خدا نخواستہ پھانسی لگا دیا جائے؟ تو یاد آتا ہے کہ بھٹو کو پھانسی لگایا تھا تو بے نظیر کے 2 مرتبہ اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ بھی پوری طرح پھنسی ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پتلی حالت ہے وہ اس وقت نون لیگ کی ہے۔ لیگی لیڈر اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ عوام میں نکل سکیں۔ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں، خواجہ آصف ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ کے باوجود الیکشن ہار جانے کے بعد نون لیگ کی ویلیو اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں صفر ہو چکی ہے۔ نواز شریف کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ کیپٹن صفدر کے بقول نواز شریف کو طاقتور لوگوں نے لندن میں کہا کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، اور پھر خود ہی بلا کر انہیں ہروا دیا، یعنی شہباز شریف کا راستہ ہموار کیا گیا، جنہیں عمران خان چیری بلاسم کہتے ہیں۔ نواز شریف تو باس بننے کی کوشش سے باز نہیں آتے۔ تو نون لیگ کا حال بے حد پتلا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی مشکل میں ہے۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی ریچرڈ گرینیل کی ٹویٹ کو 11 ملین لوگوں نے دیکھا۔ سب سے پتلی حالت جیسا کہ پہلے عرض کیا نون لیگ کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے برعکس جس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی موجود نہیں۔ پچھلے 2.5 برسوں میں نون لیگ نے جس طرح کی حکومت کی ہے، بجلی اور تیل کے نرخوں میں جو خوفناک اضافہ ہوتا رہا، اس کے نتیجے میں نون لیگ لڈ حکومت بری طرح نامقبول ہوئی۔ تو سوال اب یہ ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟